نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں۔ اور دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پہ حج کا لباس، دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پہ حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں۔ اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑے گا عمر بن خطاب کا۔ جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑے گا عمر بن خطاب کا۔ مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے عمر، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے۔ گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ چمن چمن ہے کلی کلی ہے، وہ تیرا علی ہے وہ میرا علی ہے۔ حق بات کہے پھر ڈٹ جائے، پھر چاہے سر بھی کٹ جائے۔ حق بات کہے پھر ڈٹ جائے، پھر چاہے سر بھی کٹ جائے۔ جب خون کہے دشمن بھی کہے، کردار صحابہ زندہ ہے۔ اور یہ سپاہ کا پرچم رہے سلامت، اس کی ہر رگلوں کو سلام پہنچے۔ یہ سپاہ کا پرچم رہے سلامت، اس کی ہر رگلوں کو سلام پہنچے۔ نمو سے صحابہ پہ کٹنے والوں کے نقش پا کو سلام پہنچے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام معزز مکرم محترم علماء کرام، سربکف سرفروش مجاہد موحد سنی نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، مشن حق نواز سے محبت کرنے والے غیرت مند جرت مند پرعزم سنی نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، اسٹیج پر جید علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ ان حضرات کی موجودگی میں مجھ سے کم علم کم عمر کم عمل ادنا سا طالب علم کیا گفتگو کر سکتا ہے، لیکن ان حضرات کی شفقت محبت اور حکم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، آج جب میں اسٹیج پر آیا میں نے دیکھا کہ میرا والد موجود نہیں تھا۔ رب کعبہ کی قسم آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج اگر وہ یہاں پر موجود ہوتے تو آج یہاں کا منظر کچھ اور ہوتا۔ آپ حضرات کو چاہیے میدان میں آئیں۔ سرفرے چند ہوا کرتے ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر میدان عمل کے اندر آتے ہیں۔ آج ہمیں کہتے ہیں تم جذباتی تقریریں کرتے ہو، تم جذباتی باتیں کرتے ہو، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بننے والے پاکستان کے اندر صحابہ کی گستاخی ہوگی، جواب دیں گے۔ صحابہ کی گستاخی ہوگی، گولی مارو تب جواب دیں گے، گولا مارو تب جواب دیں گے۔ جب میرے پیغمبر کی عزت کو پامال کیا جائے، جب اصحاب رسول کی عزت کو پار کیا جائے، پھر سرفرے لوگ میدان عمل کے اندر آتے ہیں، پھر امن تمام ہو جاتا ہے، پھر بارود کی جنگ ہوتی ہے۔ میں میڈیا والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں تمہاری زبانیں کیوں گم ہیں، تمہاری زبانیں کیوں گم ہیں، تمہاری زبانیں کیوں گم ہیں۔ نبی علیہ السلام کی عظمت کے لیے ہر عورت اور ہر شخص کو نکلنا چاہیے۔ نکلیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اختلافات اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔
لوگوں کا مزاج، ان کی فطرت، ان کی طبیعت میں طرح طرح کے اختلافات اور تضادات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا مزاج اتنا خراب ہوتا ہے، ان کے مزاج میں اتنی خرابی ہوتی ہے کہ ان پر کوئی واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتا، کوئی تعلیم و تربیت ان کی اصلاح نہیں کر سکتی، کسی قسم کا کوئی مصلحانہ اقدام ان کی طبیعت کے بگاڑ کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سرکشوں، بدباطنوں، باغیوں، بے ایمانوں کے لیے جہاد کا حکم نازل فرمایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے مجاہدین کے ذریعے ان سرکش لوگوں کو مغلوب اور پسپا نہ کرتے تو آج دنیا میں کوئی عبادت کا سلامت نہ ہوتی، کوئی مذہبی قدر باقی نہ رہتی، کسی مقدس چیز کی حرمت و عزت کا وجود نہ ہوتا۔ میرے پاک پیغمبر نے جب بھی تلوار اٹھائی، جب بھی جنگ کے میدان میں آئے، اسی مقصد کے لیے آئے۔ آپ نے لوگوں کا خون بہانے، اپنی بات بٹھانے، مال و دولت کے انبار اکٹھے کرنے اور کسی وسیع سلطنت کو قائم کرنے کے لیے جنگ نہیں کی، بلکہ آپ کا جہاد ہمیشہ دین حق کی سرفرازی، حق کی سربلندی، مظلوموں کی مدد، ظالموں کی بے کرنے کے لیے تھا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، ہم حق کے سپاہی ہیں، باطل کی تباہی ہیں، ہم حق کے سپاہی ہیں، باطل کی تباہی ہیں۔ ایک حملہ میں دشمن کو میدان سے بھگا دیں گے۔ آج حق نواز شہید ہو گیا، صحابہ کی محبت میں شہید ہوا، کوئی پیسوں کا لالچ نہیں تھا، کسی وراثت کے لیے شہید نہیں ہوا، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایثار چلا گیا، مختار چلا گیا، اظہار چلا گیا۔ آج ہمیں یقینی دیکھنی پڑی صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے ایک کاری شہید نہیں، لاکھ دینے پڑے، بیٹے چلے جائیں گے، قربانیوں کی لین لگانی پڑی، لین لگا دیں گے۔ جو عزم کیا ہوا ہے، جو سوچا ہوا ہے، جو جائے کفیل، کچھ بھی ہو جائے، ہر حال میں اپنا حق لے کے رہیں گے، عزت سچیت کو جی لیں گے، یا جان شہادت پی لیں گے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، وقت بہت مختصر ہے کہ ہری شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہائے مجھے میرا والد یاد آ رہا ہے، وہ یہ بات کرتا تھا، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا تھا، دشمن صحابہ کے سامنے کرتا تھا، کہتا تھا ہری شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، اور کبھی آپ ذکر کی مگر مجھے تو نہیں، دفاع کی دے اسے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسل میدان مگر جھکی تو نہیں۔ زندگی کا دستور بنا لو، زندگی کا ضابطہ بنا لو، زندگی کا منشور بنا لو، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، ارے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وما علینا الا البلاغ۔